محترم سامعین اور سامعات، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سب سے زیادہ قیمتی اس کا وقت ہے۔ وقت سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، ہفتے، سال مل کر اس کی زندگی بنتی ہے۔ زندگی اس کی سب سے قیمتی ہے۔ یہ سب کچھ دے سکتا ہے، زندگی دینے میں ہچکچاتا ہے، جان نہیں دیتا۔ یہ اوقات جو بہت ہی قیمتی ہیں، اس وقت کافروں کی سازش یہ چل رہی ہے کہ یہ کسی اچھے کام میں استعمال نہ ہو، غلط کام میں استعمال ہو اور زندگی اس کی ضائع ہو جائے، موت اس کے قریب ہو جائے، پھر اس کے پاس سنبھلنے کا وقت نہ ہو، پھر اس کے پاس سوائے پچھتانے کے کوئی چارہ نہ ہو۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ جس تک میری آواز جائے وہ اپنے 24 گھنٹے کے اوقات کو کاغذ پر لکھے، ایک ہفتے تک، کہ میں نے ایک دن میں کیا کیا، کتنے بجے سے کتنے منٹ تک میں نے کون سا کام کیا، پھر کتنے سے کتنے تک کون سا کام کیا۔ پھر خود اکیلا بیٹھ کر اس کو پڑھے اور اپنا محاسبہ کرے کہ میری زندگی کہاں جا رہی ہے، میری زندگی کن کاموں میں استعمال ہو رہی ہے، میری زندگی میں سے کتنے اوقات وہ ہیں جن کا آخرت میں جا کر مجھے اجر ملے گا، کتنے اوقات وہ ہیں جو میں نے ضائع کر لیے، اور کتنے اوقات میں نے وہ گزارے ہیں جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان جیسے موسم لا کر ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ کے اوقات اللہ تعالیٰ کے لیے گزریں۔ ابلیس کی چاہت ہوتی ہے جمعے والے دن بھی کہ آپ لیٹ آئیں، آپ کو 10 کام یاد کروائے گا، لیٹ آئیں اور جلدی نکل جائیں تاکہ زیادہ وقت مسجد میں نہ گزرے۔ زیادہ وقت کہاں گزرے؟ دکان پر، مارکیٹ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ تعالیٰ کو جو زمین کے ٹکڑے سب سے پسند ہیں وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور جو سب سے ناپسند ہیں، ناپسند، مبغوض، وہ بازار ہیں، دکانیں ہیں، ہٹیاں ہیں۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ اس کا زیادہ وقت مارکیٹوں میں گزرے، اول تو مسجد میں آئے نہیں، اگر آئے تو سب سے آخر میں، اور جائے تو سب سے پہلے۔ قیامت والے دن اس کے کام آنے والے وہ اوقات ہیں جو مسجد میں گزرے۔ جو ہٹی دکان پر گزرے وہ دنیا میں کام آئیں گے، آخرت میں نہیں۔ پیٹ لگا ہوا ہے، جس کی دکان ہے اس نے دکان پر بھی جانا ہے، لیکن کچھ ایسے مینجمنٹ کر لی جائے کہ جب اللہ تعالیٰ بلائے تو فوراً آ جائے، لیٹ نہ ہو۔ گجرانوالا کا ایک لوہار ہوتا تھا، لوہا گرم کر کے آئرن پہ رکھا، ہتھوڑی مار کر اس سے کوئی چیز بناتا تھا۔ جب اذان کی آواز آ جاتی، اللہ اکبر، لوہا گرم کر چکا ہے، آئرن پر رکھ چکا ہے، ہتھوڑی اٹھا چکا ہے، اب وہ ہتھوڑی اس لوہے پر نہیں مارتا تھا، زمین پر مارتا تھا کہ اب اللہ نے بلا لیا ہے، اب کوئی کام نہیں ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کتنا کوئلہ لگا مجھے لوہا گرم کرنے پر، تو کم از کم جو گرم ہو چکے وہ تو پورے کر لوں۔ مستری کہتا ہے مسالہ خراب ہو جائے گا، جتنا یہ بن چکا ہے یہ پورا کر کے مسجد میں جاؤں گا۔ کمپوزر کہتا ہے آدھا صفحہ رہ گیا ہے، مکمل کر کے جاؤں گا۔ روٹیاں بنانے والا کہتا ہے 3 پیڑے رہ گئے، مکمل کر کے جاؤں گا۔ یہ سارے
وہ حربے ہیں ابلیس کے جس کی وجہ سے وہ لیٹ کرتا ہے۔ تو مسجدوں میں زیادہ رہنا، مسجدوں میں زیادہ وقت دینا، یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرضوا لرحمات ربکم لنفحات رحمت ربکم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے ہوتے ہیں، جب اللہ کی رحمت کے جھونکے چل رہے ہوں تو ان کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو تاکہ آپ پر بھی اللہ کی رحمت ہو جائے۔ یہ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے ہیں، اور خصوصاً یہ جو اگلا عشرہ آ رہا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل تیاری فرماتے تھے۔ اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے، پہلے بھی کمر ڈھیلی نہیں تھی لیکن اب زیادہ تیاری کے ساتھ۔ شد میزرہ وایقظ اہلہ، گھر والیوں کو اٹھاتے، واحیا لیلہ، اور ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے۔ بڑے شیطان باندھ دیے گئے ہیں مگر چھوٹے شیطان پھر جان نہیں چھوڑتے۔ اول تو وہ ان راتوں میں آپ کو جاگنے نہیں دیں گے، اگر جاگنے دیا تو عبادت کے ساتھ جاگنے نہیں دیں گے۔ وہ چاہیں گے کہ یہ سموسے کھاتا ہوا جاگے، جلیبی کھاتا ہوا جاگے، چائے پیتا ہوا جاگے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر جاگے، مگر یہ رب کی عبادت کے ساتھ نہ جاگے۔ ہمیں خبردار رہنا چاہیے۔ رات مغرب کی اذان سے شروع ہوتی ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، روزہ مکمل کرو رات تک۔ مکمل کہاں ہوتا ہے؟ مغرب کی اذان پر۔ تو مغرب کی اذان پر رات شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ مغرب پڑھ کر گھر جاتے ہیں، جا کر ٹی وی دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں تھوڑا سا سو لوں، اس لیے کہ رات جاگنے والی۔ وہ رات شروع ہو چکی ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ابھی میں تھوڑا سو لوں، اس لیے کہ رات جاگنے والی۔ مغرب سے عشاء تک کا وقت جاگتا ہے، ہر شخص جاگتا ہے، اس کو یہ ضائع کروا دیتا ہے۔ روٹین میں لوگ آدھی رات تک جاگتے ہیں، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، الا ماشاء اللہ۔ تو جو روٹین میں جاگنا ہے کم از کم اتنا ہی اللہ کی عبادت کے ساتھ جاگ لیا جائے تو پوری رات نہیں، آدھی تو مل گئی۔ اگر 83 سال کی عبادت نہیں تو 41-42 سال کی عبادت تو مل ہی جائے گی۔ لیکن آپ دیکھ لو وہ وقت بھی لوگ ضائع کرتے ہیں۔ تو آپ شدہ میزرہ، اپنا کمر کس لیتے، وایقظ اہلہ، گھر والیوں کو اٹھاتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ساری کی ساری 10 کی 10 راتیں جاگتے۔ آپ سے پوچھا گیا لیلۃ القدر کے بارے میں، آپ نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، اس رات کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ ایک روایت یہ بھی ہے، ایک روایت وہ بھی ہے کہ وتر راتوں میں، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل 10 کی 10 راتوں میں جاگنا، اور 10 کی 10 راتوں کا ہی آپ نے حکم دیا۔ ہاں کوئی کم ہمت ہو تو وہ طاق راتیں جاگ لے، لیکن جو یقینی 100% لیلۃ القدر کو پانا چاہتا ہے اس کو 10 کی 10 راتیں جاگنی چاہیے۔ کوئی شک نہ رہ جائے کہ سعودیوں کا وتر کون سی ہے اور ہماری کون سی طاق ہے، ان کی کون سی طاق ہے، سارے چکر ختم ہو جائے۔ 10 کی 10 راتیں جاگو، انشاءاللہ لیلۃ القدر کو پالو۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف مینج کرنا ہے۔ 6-8 گھنٹے تو آپ سوتے ہیں، پہلے بھی سوتے ہیں، اب بھی سونا ہے۔ بس یہ ہے کہ اگر کوئی مزدور آدمی ہے اپنی مزدوری کو مینج کرے، وہ مزدوری ایسے وقت میں کر لے، رات کی ڈیوٹیاں لگوا لے۔ عبادت کے ساتھ جاگنے کا معنی یہ نہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔
آپ اپنی ڈیوٹی دو، اپنی مزدوری کرو، آپ کی زبان اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھتی رہے تو آپ نے عبادت کے ساتھ رات کو جاگ لیا۔ تراویحیں پڑھ لو، نماز پڑھ لو، پھر اپنی ڈیوٹی کرتے رہو۔ بعض لوگوں کے کام فلیکسیبل ہوتے ہیں، جب چاہے کر لیے، جب چاہے چھوڑ دیں۔ ایسے لوگ بھی رات ساری رات کام کرو، اپنا زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھو، تراویح پڑھ لو، عشاء پڑھ لو، بعد میں فجر پڑھ لو، آپ کی رات بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ جو شخص مغرب سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے آرام کر لے اور اگر اس کو نیند آ جائے، اس کا رات جاگنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ کام کرو پھر آرام کرو، پھر کام کرو پھر آرام کرو۔ کام کرنے سے تھک جاتا ہے، آرام سے آرام مل جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی ترتیب یہ ہے کہ کام کرو پھر کام کرو، آرام کرو پھر آرام کرو۔ اس سے انسان کو اس کی صحت بھی خراب ہوگی اور آرام بھی پورے طریقے سے نہیں ملتا ہے۔ مثلا فجر کے بعد سو گیا اور پھر زور کے بعد پھر سو گیا، یہ ہے آرام کے بعد پھر آرام۔ اگر وہ زور کے بعد پھر جاگتا، عصر کے بعد بھی جاگتا، مغرب سے پہلے تھوڑا آرام کر لیتا، تو آرام کے بعد کام، کام کے بعد پھر آرام، اور رات پھر ساری رات اللہ کے فضل سے وہ کام کرتا، عبادت کے ساتھ جاگتا۔ تو اس کو یہ ایک ہے اپنے اوپر جبر کر کے جاگنا، یہ شخص انشاءاللہ بغیر جبر کے سہولت کے ساتھ جاگ لے گا۔ تو اپنے دنوں کو مینج کر لیں، اپنے کاروبار کو مینج کر لیں، ان دنوں کی باقاعدہ تیاری کر لیں، خود بھی جاگیں، گھر والوں بچوں کو بھی جگائیں عبادت کے ساتھ۔ جاگنے کے لیے نہیں جاگنا، عبادت کے ساتھ جاگنا۔ اور بہترین بات تو یہ ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ یہ اتنا اچھا مرکز بنا ہوا ہے آپ کا، سارا سال سوائے جمعے کے یہ حال استعمال نہیں ہوتا، تو یہ 10 دن کے لیے اس کو خوب اچھی طرح بھر لیا جائے، اعتکاف کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پہلے 30 دنوں کا وعدہ لیا، پھر جب آئے طور پر اعتکاف کیا تو 10 دنوں کا اضافہ کر کے 40 کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کر کے بیٹھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج فراہم فرمایا۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازشیں دیتا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت پر شاید آپ کو کوئی صحیح حدیث نہ ملے، لیکن یہ سارا اعتکاف فضیلتیں ہی فضیلتیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ساری کائنات سے کٹ کر مسجد میں بیٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتکاف مسجد کو لازم پکڑنے کو کہتے ہیں، مسجد سے باہر بغیر ضرورت کے نہیں نکلنا۔ جس کی ضرورت ہے اس کے گھر میں کھانا دینے والا کوئی نہیں۔ ان مساجد میں تو اللہ کے فضل سے ہمارے پاس کھانے کا انتظام بھی مسجد میں ہوتا ہے، باہر جانے کے لیے، حاجت کے لیے جانے کی ضرورت بھی نہیں، وہ بھی انتظام مسجدوں میں ہوتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں باہر جانے کی۔ اگر باہر جانا پڑے کوئی آدمی، اس کے کھانے کا انتظام نہ ہو تو وہ جائے چپ چاپ کھانا لے کر واپس آ جائے۔ اس کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ پردہ کر کے جائے، ایسا کچھ نہیں۔ بس وہ لوگوں سے باتیں نہ کرے، اپنے کام سے کام رکھے، واپس آ جائے۔ ہم حرم پاک میں اعتکاف کرتے تھے، وہاں ہمیں کھانا دینے والا کوئی نہیں تھا، ہوٹل پہ جاتے کھانا لیا فوراً واپس۔ تو زیادہ سے زیادہ مسجد میں رہنا، مسجد سے باہر نہ جانا، اپنے اعتکاف والی جگہ میں زیادہ بیٹھنے کی کوشش کرنا، اکیلا خلوت اختیار کرنے کی کوشش کرنا۔ اگرچہ مسجد کے صحن میں چل پھر سکتے ہیں، گرمی لگے نہا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کوشش یہ کرنا
کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرے. اس کا نام اعتکاف. اعتکاف عبادات کا مجموعہ ہے. عبادات کا مجموعہ ہے. سب سے پیاری عبادت اعتکاف کی یہ ہے کہ آپ کی مسجد سے محبت ہو جاتی ہے, مسجد کی در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے. جہاں انسان 4 دن رہے وہاں کے علاقے سے محبت ہو جاتی ہے نا, مسجد کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے. اور مسجد سے محبت کرنا یہ اتنی عظیم عبادت ہے, اتنی عظیم عبادت ہے. قیامت والے دن ساری کائنات دھوپ میں ہوگی, سورج قریب ہوگا, پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو پہلی صف کے نمازی ہیں ان کو میں اپنا سایہ دوں گا. یہ نہیں فرمایا ہر سال عمرہ کرنے والے کو سایہ دوں گا. یہ نہیں فرمایا ہر سال حج کی کوشش کرنے والے کو میں یہ سعادت دوں گا. بلکہ فرمایا جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے, رجل قلبہ معلق بالمسجد, جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے, اذا خرج منہ حتی یعود الیہ, جب مسجد سے نکلتا ہے تو مضطرب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ واپس نہ آ جائے. اس کو اطمینان واپس آ کر ہوتا ہے. جس کی یہ کیفیت ہو جائے رب ذوالجلال اس کو 50,000 سال کی زندگی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. 10 دن کی محنت ہے, کیا مشکل ہے اس میں؟ زندگی میں سے 10 دن نکالنے ہیں تو مسجدوں سے محبت ہو جائے کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے آئے تو راحت محسوس کرے, اذان ہو تو خوش ہو جائے, اذان سن کر پریشان نہ ہو. کتنے لوگ نمازی ہیں مگر اذان سن کر پریشان ہوتے ہیں, ابھی میرا یہ کام رہتا تھا پھر اذان ہو گئی ہے. کتنے لوگ اذان سن کر خوش ہوتے ہیں, سارے کام ہم چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور نماز پڑھ کر اذکار کرتے ہیں. پھر اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ اس کا جانے کو دل نہیں چاہتا. جاتا تو وہ بھی ہے, جاتے تو سب ہیں, مگر اس کا جانے کو دل نہیں چاہتا. جس کی دل کی یہ کیفیت ہو کہ اس کو جانے کو دل نہ چاہے اور آنے کو دل چاہے, فرمایا اس کو 50,000 سال رب ذوالجلال کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. یہ بہترین عبادت ہے اعتکاف کی. اور وہ مسجد کی خیر خواہی کرنا شروع کر دیتا ہے. مسجد سے محبت ہو جاتی ہے نا, مسجد کی خیر خواہی کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا یہ مسجد کیوں گندی ہے, یہاں پہ وہ کام والا صفائی والا کہاں ہے, بلاؤ اس کو. وہ خود اٹھے گا اور صفائی شروع کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دیوار کے ساتھ کسی نے تھوکا ہوا تھا, دیکھا, آپ کو بڑی تکلیف ہوئی, آپ نے لکڑی پکڑی اور اپنے ہاتھ مبارک سے تھوک کو صاف کر دیا. فرمایا مسجدوں کو پاک اور صاف رکھو. پاک ہوتا ہے پلیدی سے پاک اور صاف ہوتا ہے گندگی سے صاف. پاک اور صاف رکھو اور ان کو خوشبو لگایا کرو. تو وہ شخص پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد کا خیر خواہ, مسجد کے لیے کام کرنے والا بن جاتا ہے. دوسری عبادت اعتکاف کی وہ خلوت ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے خلوت اختیار کرنا, ساری کائنات سے کٹ کر رب کے ساتھ جڑ جانا, اللہ کو وقت دینا. اللہ کو وقت دینا. کاروبار کو وقت دیتے ہو تو کاروبار اچھا ہو جاتا ہے, رشتہ داروں کو وقت دیتے ہو رشتہ داریاں اچھی ہو جاتی ہیں. رب ذوالجلال کو وقت دو گے اللہ سے تعلق اچھا ہو جائے گا. قیامت کا دن ہوگا, رب ذوالجلال کا دربار لگے گا, ساری کائنات جمع ہوگی, اولین اور آخرین سب آئیں گے, ایک ایک کر کے سب کو بلایا جائے گا. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے گن گن کے رکھا ہوا ہے, کوئی کھسک نہیں سکے گا, اور ایک ایک کر کے رب کے دربار میں آئیں گے. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تُرْجُمَانٌ, فرمایا بیچ میں کوئی وکالت, وکیل, کوئی ترجمان, کوئی تیسرا نہیں ہوگا. آپ ہوگے اور آپ کا رب ہوگا. آپ کو ڈائریکٹ رب سے بات کرنی ہوگی. آج کے اعتکاف سے آپ کی رب سے ایسی دوستی لگ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جاتے ہی پہچان لے گا کہ میرا بندہ آ گیا. جج واقف ہو تو فیصلے کی فکر نہیں ہوتی.
رب سے دوستی لگ جائے گی. جب اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا حساب لے گا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں چادر تان دو، پردہ لگا دو، میرے دوست کا حساب ہے، کہیں کوئی اور نہ سن لے کہ میں اس سے کیا پوچھ رہا ہوں، کوئی اور نہ دیکھ لے کہ اس نے کیا 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 تھا. پردہ لگا کر کے اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا سنا یہ گناہ کیا، وہ ایڈمٹ کر لے گا، یہ کیا وہ بھی مان جائے گا، یہ کیا وہ بھی مان جائے گا. اللہ فرمائے گا جا، دنیا میں بھی میں نے تیرے اوپر پردہ ڈالے رکھا، تو گناہ کرتا تھا لوگوں کو نہیں پتا چلا، آج ساری کائنات جمع ہے، میں اپنے دوستوں کو ذلیل نہیں کرتا، آج بھی تجھ پہ پردہ بھی ڈالتا ہوں، تجھے معاف بھی کرتا ہوں. تو خلوت اختیار کر کے رب ذوالجلال سے دوستی لگانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، یہ شعور پیدا کرنا کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں، جب میرے ساتھ اور کوئی نہیں تو میں اللہ کے ساتھ، میں اللہ کی مجلس میں ہوں. فرمایا رب ذوالجلال نے من ذکرنی لوحدہ اذکرہ لوحدی، جو مجھے اکیلے کو یاد کرے گا میں بھی اس کو اکیلا یاد کروں گا. یہ اکیلا اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، رب ذوالجلال اس کو بھی اکیلے کو یاد کرے گا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کس قدر ناچیز ہے یہ انسان اور کس قدر عظمتوں والا ہے وہ رب، اور یہ اکیلا یاد کرے تو وہ بھی اس کو اکیلا یاد کرے. یہ کوئی بدلہ بنتا ہے، یہ کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا یاد کرتا ہے. 10 دن تجھے اکیلے کو اللہ یاد کرے، کتنی سعادت کی بات. اور پھر فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو شخص اکیلا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے یہ اعتکاف والا ہے. اعتکاف کے بغیر بھی اکیلا ہو سکتا ہے، مگر یہ اعتکاف والا تو اکیلا ہوتا ہی ہے. فرمایا جو اکیلا بیٹھ کر اللہ کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو یاد کرتا ہے، اس کی پکڑ کو یاد کرتا ہے، اس کے عذاب کو یاد کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنی کمزوری کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. فرمایا ان 2 آنسوؤں کی قیمت بھی یہ ہے کہ ساری کائنات 50,000 سال دھوپ میں ہوگی اور یہ اللہ کے سائے میں ہوگا. اللہ کے سائے کے، اللہ کی بخشش کے، اللہ کی مغفرت کے، اللہ کی رحمت کے اسباب زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے. اس وجہ سے بھی پچھلے گناہ معاف، اس وجہ سے بھی پچھلے گناہ معاف، اس وجہ سے بھی پچھلے گناہ معاف. جب بخشش بڑھ جاتی ہے اور گناہ کم پڑ جاتے ہیں تو پھر رب ذوالجلال اس کے بدلے میں گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب انسان من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص رات کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کرتا ہے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جب رمضان سے ہی ہو گئے تھے تو پھر قیام سے کیا ہوگا؟ گناہ بچا ہی کوئی نہیں ہوگا، تو اس سے کیا معافی ہوگی؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں. یاد رکھو یہ بخشش اور رحمت کے اسباب جتنے بڑھتے چلے جائیں، جیسے رمضان کے روزے رکھے، 6 شوال کے بھی رکھے تو سارے سال کے روزوں کے برابر ہے. تو پھر ہر سال ہر مہینے 3 رکھے تو وہ بھی سارے سال کے برابر ہے. تو پہلے سارے سال کے برابر تو ہو ہی چکے تھے، تو یہ پھر اس کے ساتھ بھی سارے سال کے برابر کیوں؟ اور پھر جو شخص 2 روزے رکھے اس کے محرم کے تو گویا 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو شخص 1 روزہ رکھتا ہے عرفات کے دن کا سارے سال 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ تو گناہ پہلے معاف ہو چکے تھے، پچھلے سال ہی میں نے اگلے کے بھی معاف کروا لیے تھے، تو اب دوبارہ روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو میرے بھائیو اچھی طرح سمجھ لو، جتنی بخشش بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی انسان کے بخشش کے اسباب بڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنی اس کی سزا کے امکانات کم ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے فلاں شخص کو 5 دفعہ پھانسی کا آرڈر ہے؟ اخبار میں کبھی پڑھا؟ قاتل تھا، اس کو جج نے 5 دفعہ پھانسی کا آرڈر دیا، تو کیا اس کو بار بار پھانسی دیں گے؟ دیں گے تو ایک بار ہی، لیکن اس لیے کہ صدر
پھانسی معاف کر سکتا ہے، ایک کر دے گا. وزیر اعظم اگر کر سکتا ہو تو وہ ایک کر دے گا. اور کیا کرے گا؟ 5 دفعہ کسی نہ کسی وجہ سے تو پھنسے گا نا، مطلب بچ نہ پائے، اس لیے 5 دفعہ پھانسی کا آرڈر دیا جاتا ہے. تو جب آپ بخشش اور رحمت اور مغفرت کے اسباب بڑھاتے چلے جاؤ گے، اور سال کے گناہ اس وجہ سے معاف، سال کے گناہ اس وجہ سے معاف، اگلے سال کے اس وجہ سے، پچھلے سال کے اس وجہ سے، تو پھر آپ کی پکڑائی دینے کے چانس کم از کم ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کی کامیابی کے چانس بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور یاد رکھو، جب انسان گناہ کرتا ہے، اس کا گناہ اگر 1000 کلو کا ہے تو 1000 کلو کی توبہ کرے گا تو وہ معاف ہو جائے گا. اگر 500 کلو کی توبہ کرے گا تو گناہ باقی رہے گا. اور اگر 1500 کلو کی توبہ کر لے گا، یعنی گناہ معاف ہو چکا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کو یقین نہیں آ رہا، یہ پھر بھی توبہ کرتا چلا جاتا ہے، مغفرت اور رحمت کے اسباب بڑھاتا چلا جاتا ہے. توبہ بڑی ہو جاتی ہے، گناہ چھوٹا ہو جاتا ہے. توبہ بڑی ہو جاتی ہے، بخشش بڑی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بھی سال کے گناہ معاف، اس وجہ سے بھی معاف، اس وجہ سے بھی بخشش بڑی ہو جاتی ہے، گناہ چھوٹا رہ جاتا ہے. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ اس بڑی توبہ کی وجہ سے وہ چھوٹا گناہ، جو گناہ چھوٹا رہ گیا ہے، اس کو تو معاف کرتا ہی کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ سابقہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے. جو اس جہان میں گناہوں کو نیکیوں سے بدل لے، گناہ کر رہا تھا، اب گناہ چھوڑ کر نیکی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے سابقہ گناہوں کو بھی نیکی بنا دیتا ہے. تو بخشش کے اسباب بڑھاتے چلے جائیں، رحمت کے اسباب بڑھاتے چلے جائیں، مغفرت کے اسباب بڑھاتے چلے جائیں. اور یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے. 50,000 سال کا عرش کا سایہ بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تیرے ایک کے گناہوں سے زمین بھر جائے، ایک کے گناہوں سے زمین بھر جائے، ساری زمین صرف ایک بندے کے گناہوں سے بھری ہوئی ہو، ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو میرے پاس آئے اور تو نے ان گناہوں میں شرک نہ کیا ہو، باقی سارے سیاکاریاں، بدکاریاں، چوریاں، سب کچھ ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اگر چاہوں تو اتنی ہی بخشش دے کر تجھے معاف کر دوں. لیکن کب؟ جب آپ توبہ کرو، توبہ کے بغیر. انی لغفار، میں بہت بخشنے والا ہوں، لیکن کس کو؟ لمن تابا، توبہ کرے، وآمنا، عقیدہ ٹھیک کرے، وعمل صالحا، عمل درست کرے، ثم اہتدی، پھر سیدھا ہو جائے، ہدایت والا ہو جائے، میں اس کے پچھلے سارے معاف کروں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کرے، ایمان درست کرے، اعمال صالحہ درست کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے بھی معاف کر دیتا ہے، بلکہ پچھلے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ بہترین موقع ہوگا کہ 50 سال کے پرانے گناہ معاف کروانے کے لیے 50 منٹ بھی نہیں لگیں گے. آ جاؤ، اگر اعتکاف کی توفیق مل جائے اعتکاف کرو، اور اگر 10 راتوں کے اعتکاف کی توفیق نہ ملے، 5 راتوں کا کر لو، 4 کا کر لو، 3 کا کر لو. کم از کم یہ تجربہ تو کرنا چاہیے کہ اکیلے بیٹھ کر رب کو یاد کر کے کوئی 4 آنسو بہا لیے جائیں. اس کے لیے 1 دن کا اعتکاف کر لو، کرو ضرور، تاکہ ہمیں یہ موقع مل جائے اور اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کر دے. اور جو جبریل امین نے فرمایا تھا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آ جائے، رمضان چلا جائے اور اس کے گناہ باقی ہوں، میں جبریل کہتا ہوں اللہ کرے وہ ذلیل ہو جائے، تو کم از کم اس بد دعا سے تو بچا جا سکتا ہے. تو یہ اعتکاف اللہ کے ساتھ خلوت اور محبت بڑھاتا ہے، مسجد کے ساتھ محبت بڑھاتا ہے. یہ اعتکاف توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت ملتی ہے. اس اعتکاف کے ساتھ انسان زبان بندی کرتا ہے. زبان وہ سوراخ ہے جو کسی کی تجوری میں ہو جائے تو سارے پیسے بہ جاتے ہیں. کسی کی جیب میں سوراخ ہو
जेब फटी हुई हो, सारे पैसे निकल जाते हैं। ये ज़बान वो सुराख कर देती है जिससे सारी नेकियां बह जाती हैं। इंसान 60 साल नेकियां करता रहे, इन अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिल जन्नति 60 सना, 60 साल नेकियां करता रहे और आखिर में अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे, मरते वक्त कहे मैं अल्लाह को नहीं मानता। बोलो कितने नंबर मिलेंगे? एक जुमला बोला 3 हरफों का, लफ्जों का ज़बान ने, और सारे जिस्म की कौली, फेली, बदनी, माली सारी इबादतें ज़ाया कर दी। ये ज़बान इतनी खतरनाक है, इस कदर खतरनाक है। और अगर सही चलती रहे तो सुबहान अल्लाह कहो, सुबहान अल्लाह। फरमाया जो कहता है सुबहान अल्लाह रब्बे दुल जलाल उसकी इतनी नेकियां बनाते हैं, वह सुबहान अल्लाह तमलाओ अल मीज़ान, इससे अल्लाह का तराजू भर जाता है। तराजू कितना बड़ा है? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर 7 ज़मीनें और 7 आसमान तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह एक पलड़े में रख दिया जाए तो 7 ज़मीन और आसमान उठ जाएंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा। जिस पलड़े में 7 ज़मीन और 7 आसमान आ जाते हैं वो कितना बड़ा होगा। और तेरे सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह का तराजू नेकियों के साथ बढ़ जाता है। ये भी ज़बान है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और ज़बान ठीक कर लो, ज़बान ठीक कर लो। युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम ये छोटी सी बोटी ठीक कर लो, अल्लाह तुम्हारा सारा कुछ ठीक कर देगा। और ये ज़बान की मशक, ज़बान बंदी की मशक, ये भी एतिकाफ में होती है। बोलना नहीं है, फजूल नहीं बोलना, बंद रखनी है ज़बान। बोलना है तो जिक्र इज़कार करने हैं और कुछ नहीं करना। ना आपस में बातें करनी है, ना टेलीफोन पर बातें करनी है ज्यादा। जरूरत की बात की जा सकती है, जरूरत की बात आधे मिनट में खत्म हो जाती है, वो की जा सकती है। लेकिन बेकार बातें, फजूल बातें, लायानी बातें, दिल नहीं लगता अकेले का, लाजमी किसी के साथ बैठकर कुछ ना कुछ बोलना है, ये भी वक्त का ज़िया है, ये भी जिंदगी बर्बाद है। तो ये एतिकाफ बेहतरीन मौका है जो हमें ज़बान बंदी सिखाता है। जब इंसान ज़बान की एहतियात शुरू कर देता है, ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है, तो अल्लाह के फजल से उसको एक ऐसी आदत बन जाती है कि जब भी फारग हो वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहता है। तो अगर आज से लेकर अगली जिंदगी हमारी ज़बान ठीक हो जाए, हमारी ज़बान पे अल्लाह का जिक्र शुरू हो जाए, हम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर के आदी हो जाएं, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के आदी हो जाएं, तो ये सौदा महंगा नहीं, सिर्फ 10 दिनों के साथ अल्लाह ताला ये तौफीक अता फरमा दे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह का फरमान है, आना मा अब्दी मा ज़करनी व तहर्रकत बी शफताहु, जब तक बंदा मुझे याद करता है और मेरी याद के साथ उसके होंठ हिलते रहते हैं, फरमाया उस वक्त मैं अपने बंदे के साथ होता हूं। कितनी बड़ी बात है। आप एतिकाफ में मस्जिद के साथ नहीं, मस्जिद वाले के साथ भी होंगे, मस्जिद वाले के साथ भी होंगे, बहुत बड़ी बात है। और आप घर से आ गए अल्लाह के रास्ते में, आपका मीटर चलना शुरू हो गया, अब आप अल्लाह की इबादत में हैं। आप आराम करें तो भी रब की इबादत में हैं, आप जागें इबादत करें तो भी अल्लाह की इबादत में। और एतिकाफ में, हमारी मसाजिद के एतिकाफ में अल्लाह ने एक और फायदा दिया है, वो ये कि हम लोगों की नमाज की इस्लाह कर देते हैं। बुढ़ा हो गया, नमाज ठीक नहीं पढ़ता था, एतिकाफ किया, अल्लाह ताला ने उसकी नमाज दुरुस्त कर दी। हम उनकी कुरान की तिलावत दुरुस्त करते हैं। कुरान गलत पढ़ता था, कुरान में अल्लाह ताला के नाम भी है ना, वल्लाहु अजीजुन हकीम। अजीज का माना होता है बहुत इज्जत वाला, बहुत गालिब। और अगर ऐन की बजाय हमजा पढ़ो अजीज, तो इसका माना होता है रोने की आवाज। अलीम, बहुत इल्म वाला, हमजे के साथ पढ़ो तो इसका माना होता है दर्दनाक, अज़ाबुन अलीम।
تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام غلط پڑھتا تھا، اپنے ابا کا نام غلط لیتا تو اس کی پٹائی ہو جاتی، یہ اپنے رب کے نام غلط پڑھتا تھا، اعتکاف پر بیٹھا، اللہ نے اس کی اصلاح فرما دی، بڑی عبادتیں کرتا، بڑا پیسہ لگاتا، بڑی محنتیں کرتا تھا، مگر عقیدے میں جھول تھی، شرک کی ملاوٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے توحید کی دولت سے نواز دیا، اور مجھے باقاعدہ لوگ آ کر ملتے ہیں، وہ جی ہم اعتکاف میں فلاں کو لے کر آئے تھے، اللہ نے اس کی اصلاح فرما دی، میں فلاں کو لے کر آیا تھا، اللہ نے اس کی اصلاح فرما دی۔ تو یہ ایک بہت ہی سب فائد سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو اللہ کے دین کا علم حاصل ہو جائے، اللہ کو یاد کرنا، ٹھیک انداز سے اس کا تلفظ درست کرنا، قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا یہ نصیب ہو جائے، دعائیں یاد ہو جائیں، نماز درست ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں عطا فرماتا ہے۔ تو آپ بھائی جائیں، جا کر کے ٹارگٹ کریں لوگوں کو کہ میں فلاں تک دعوت پہنچانا چاہتا تھا، وہ میری بات نہیں سنتا تھا، اس کو میں یہاں لے کر آؤں گا۔ باقاعدہ ہدف بنا کر کے لوگوں کو تیار کر کے لے کر آئیں، انشاءاللہ جتنی ہم سے خدمت ہوئی ہم ان کی خدمت بھی کریں گے، جس قدر ان کو سہولیات فراہم کر سکے کریں گے، اور انشاءاللہ 10 دن کی محنت سے اللہ تعالیٰ آپ کے علاقے کی دعوت کو کھڑا کر دے گا۔ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جن کے ساتھ دعوت کھڑی ہو جائے، آپ کی دعوت کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان اس کے جس مقاصد کے لیے مقرر کیا ان میں ہے کہ شیطانوں کو اللہ باندھ دیتا ہے، شیطان برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، نیکی سے منع کرتا ہے۔ جب شیطان باندھ دیا جاتا ہے تو پھر یہ دعوت کا مہینہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، اور اس میں بھی پیک ٹائم یہ ہے اعتکاف کا کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں۔ اور جو شخص ہر طرف سے کٹ کر بیٹھ گیا یہاں آ کر، جتنا وہ اثر قبول کرے گا اتنا وہ اثر قبول نہیں کرتا جو آپ کا درس سن کے گھڑی کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی دعوت کو اچھا کرنے کے لیے، رب سے تعلقات اچھے کرنے کے لیے، اپنی زبان کی اصلاح کے لیے، خلوت اور مسجد سے محبت کے لیے۔ یہ عبادات کا مجموعہ اعتکاف ہے، اس کی کوئی فضیلت بیان کر نہیں سکتا، اس کی ایک ایک چیز کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہماری صحت ٹھیک رکھے، ہم اس موقع سے صحیح فائدہ اٹھائیں۔ میرے بھائیوں، میں پھر کہتا ہوں کہ مغرب سے لے کر ہم نے عبادت شروع کرنی ہے، عشاء کے بعد سے نہیں۔ مغرب سے شروع کرنی ہے عبادت ان دنوں کی، عشاء کے بعد سے نہیں۔ اور جتنا قدر جاگتے ہیں اس کو تو کم از کم عبادت کے ساتھ گزاریں۔ جو نہیں جاگ سکے چلو کوئی بات نہیں، کمی رہ گئی، جو ساری رات جاگ سکیں وہ اس کا اہتمام کریں، جو آدھی جاگ سکیں وہ کم از کم جو جاگتے ہیں اس کو آڑے تیڑے کاموں میں نہیں۔ اور آخری بات بھائیو یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ مغرب کے بعد آ جاتے تھے مسجد میں اور فجر پڑھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو اگر یہ رات جس کی فجر میں آپ بیٹھے ہیں، اگر یہ رات 21ویں کی تھی تو پھر 21ویں رات تو اعتکاف سے باہر نکل گئی، نہیں سمجھے؟ حالانکہ آپ 10 راتوں کا اعتکاف کرتے تھے، تو ایسے سمجھ آتی ہے کہ یہ رات 20ویں رات ہوتی تھی۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، فرضوں سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں تو فرض محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نیت لے کر آئے میں سنتیں پڑھوں گا تو اگر لیٹ بھی ہوئے تو فرض تو آپ کے محفوظ ہو گیا نا، اور اگر آپ کی نیت ہو میں فرض پڑھوں گا تو کبھی لیٹ ہوئے تو رکعت رہ جائے گی فرضوں کی۔ تو یہ نفلی عبادات فرضوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ اسی طرح 10 دنوں کے اعتکاف سے ایک دن پہلے مسجد میں آ جاتے تھے تاکہ اگلے 10 دن محفوظ ہو جائے۔ آپ اندازہ کر لینا، جو 21ویں رات مغرب پر اعتکاف کے لیے آتا ہے وہ آدھی رات فونوں پہ لگا دے، بیٹے وہ میرا سرما رہ گیا، بیٹے میری وہ انسولین رہ گئی، بیٹے وہ میری وہ چیز رہ گئی لے کر آنا، وہ اسی چکر میں پڑا رہتا ہے، وہ رات اس کی ضائع ہو جاتی۔ اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایک دن پہلے آ جاتا ہے،
رات گزاری مسجد میں 20ویں 21ویں کی فجر میں اعتکاف والی جگہ پر بیٹھ گئے، مانوس ہو گئے، اجنبیت ختم ہو گئی، مغرب تک آپ بہترین اب تیار ہیں کہ آپ رب کی عبادت کریں۔ اب آپ کو کوئی کام نہیں، کوئی ایمرجنسی نہیں، کسی کو کچھ نہیں لینا دینا۔ انتظامیہ والے تیری یہ جگہ ہے، تیری وہ نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے پنکھے والی چاہیے، یہ سارے کام 21ویں رات میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہ 20ویں میں آ جائیں تو یہ سارے کام، میں بڈھا ہوں مجھے تو واش روم کے قریب والی جگہ چاہیے، میں ایسا ہوں مجھے تو وہ چاہیے، یہ سارا کچھ ایک دن پہلے ہو جائے تو پھر آپ 21ویں رات عبادت کے ساتھ گزار سکتے ہیں، اور اگر آپ 21ویں کی شروع میں آئے تو پھر یہ سارے کام آپ کی عبادت کی جگہ پر یہی کام ہوں گے اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک دن پہلے آ جاؤ اور آ کر مسجد سے مانوس ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر اللہ کے فضل سے جب 21ویں رات شروع ہو تو پورے توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کرو اور اعتکاف کو گزارو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔